بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کی مبارک شہادت تک تمام احوال حدیث سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شکریہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مبارک نام حسین شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح جنت نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا گلدستہ کہتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مل چکی تھی۔ آپ کے فرزند حسین زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ مشہد کربلا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم ہوئے۔ کبھی وحشت پریشانی آپ علیہ السلام کے قریب نہیں آئی، کبھی آنے والی مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا تھی۔ انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتے رہے۔ یزید بہت تند و خو، فاسق و فاجر، شراب بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین اور دین کا دشمن تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھے ہی اطراف ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے، یعنی قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور بیعت سے انکار کیا۔ اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ جب یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی، اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ یزید تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ کب تک انکار کرتے؟ آخر کار آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر بیٹے محمد اور ابراہیم بھی مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کیا کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے حالات کی اطلاع کی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق تائید ہو سکے۔
ان دنوں میں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید امارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع ملتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا، یعنی پابند کر دیا، اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار شخص تھا۔ وہ اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس نے بہت ہی مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں تھے اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے، مرحبا مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہوئے۔ یہ مردور چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا، اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالماء گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانیہ بن غزہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی ایک قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے نادی 40,000 کے قریب لوگوں آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا، مسلمان کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ رہا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توا نامی ایک عورت نے اس لیے اپنے آپ کو گھر میں فروکش کیا، لیکن اس عورت کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشعث کو خبر دے دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصلحت کے بہانے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ مکار تلوار باز دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جوں ہی حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام، کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ طالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعبدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر کو جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہربن زید
ہربنزید ریاحی 1000 مسلم افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ ہر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ قصہ سننے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں۔